صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الأمین العظیم الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، اس دنیا کے خالق اور مالک اللہ رب العالمین نے اپنی منشا، اپنی چاہت، اپنی مرضی کے مطابق یہ دنیا بنائی ہے اور سچے نبیوں کے ذریعے یہ بتایا ہے کہ یہ دنیا ایک دن ختم بھی ہونی ہے۔ دنیا کے خاتمے کی اس گھڑی کو قیامت کی گھڑی کہتے ہیں، قیامت کا دن کہتے ہیں۔ وہ دن بڑا ہی ہولناک اور خوفناک ہوگا۔ ساری دنیا اس دن پریشان ہوگی۔ حالات ایسے ہوں گے کہ کسی کو کوئی ہوش نہیں رہے گی، اور ان حالات کے علاوہ وہاں کچھ واقعات ایسے ہوں گے کہ ان واقعات کی بنیاد پر بھی انسانوں کی پریشانی کا کوئی کنارہ نہیں ہوگا، کوئی حد نہیں ہوگی۔ انہی واقعات میں سے انہی مراحل میں سے، انہی لمحات میں سے ایک لمحہ، ایک مرحلہ اور ایک یقینی واقعہ ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو پڑھا، اور وہ مرحلہ، وہ واقعہ ہوگا جب ترازو رکھا جائے گا، لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ اس میں سے
دوسرا مرحلہ اور دوسرا واقعہ اور دوسرا لمحہ جو انسانوں کے ہوش اڑائے گا، جو انسانوں کی پریشانیاں حد تک پہنچا دے گا، وہ مرحلہ اور وہ لمحہ اور وہ واقعہ یہ ہوگا کہ انسانوں کے نامہ اعمال، یعنی وہ ریکارڈ اور وہ دفتر اور وہ رجسٹر جو دنیا میں انہوں نے اپنے اعمال صالحہ سے یا اعمال سیئہ سے بھرے ہوں گے، ان کی تقسیم کی جائے گی، وہ دیے جائیں گے، اور سب کے نامہ اعمال، سب کے وہ ریکارڈ، وہ رجسٹر ان کے ہاتھوں تک پہنچیں گے۔ اور یہ ساری باتیں جو قیامت کے دن پیشانی ہے، ہمیں قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے معلوم ہوئی ہے، اور ان پر ایمان ہے اور ان میں شک کرنا سراسر کفر ہے۔ چنانچہ خاص اس لمحے کو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے، فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، سورہ تکویر 30واں پارہ۔ رب العالمین قیامت کے مناظر بیان فرماتے ہیں، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ یہ سارے مراحل بیان کر کے اللہ رب العالمین وہ مرحلہ، وہ واقعہ، وہ منظر بیان کرتے ہیں، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کہ جب صحیفے پھیلا دیے جائیں گے، نامہ اعمال میدان محشر میں اڑائے جائیں گے، ساری دنیا کے ریکارڈ رجسٹروں کی شکل میں وہاں اچھالے جائیں گے۔ یہ مرحلہ آنا یقینی ہے، اس واقعہ کے ہونے میں کوئی شک نہیں، سب نامہ اعمال اچھالے جائیں گے، پھیلائے جائیں گے، بکھیرے جائیں گے، اور ان واقعات کے بعد ہوگا کیا، مقصد کیا ہے؟ دو آیتیں چھوڑ کے اللہ کہتے ہیں، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، یہ نامہ اعمال اس لیے پھیلائے جائیں گے، سارا ریکارڈ اس لیے وہاں اچھالا جائے گا، سارے رجسٹر اس لیے اچھالے جائیں گے کہ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر کوئی جان لے کہ اس نے دنیا میں رہ کے آخرت کے لیے کیا بھیجا تھا۔ اور اسی کو قرآن حکیم نے
انداز کے ساتھ بھی بیان فرمایا ہے کہ علمت نفس ما قدمت وأخرت، آخرت کا یہ دن، قیامت کا یہ دن اور اس کے یہ واقعات اور یہ مراحل اس لیے ہم نے رکھے ہیں کہ علمت نفس ما قدمت وأخرت، ہر ایک کو سمجھ آ جائے، جان لے، دیکھ لے کہ دنیا میں اس نے بچا کر کیا رکھا اور آخرت میں کیا بھیجا۔ اور اس کی مثال حدیث میں ایسے چلتے چلتے حدیث سے میں آئی، ازواج مطہرات میں سے نا کسی زوجہ محترمہ نے، کسی مومنوں کی ماں نے کچھ جانور ذبح کروایا، بکری ٹائپ کا، تو گھرانہ تھا وہ نبوت کا، فیض نبوت کا، تربیت نبوت کی۔ اسی فیض اور تربیت کی وجہ سے جانور ذبح کرا کے تقسیم فرما دیا، تھوڑا سا بچا لیا اپنے لیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، زوجہ محترمہ سے پوچھا کہ جانور ذبح کروایا تھا، بکری یا جو بھی، اس کا کیا کیا ہے؟ تو زوجہ محترمہ نے جو حقیقت حال تھی وہ بیان فرمائی۔ مومنوں کی ماں کہنے لگی کہ یا رسول اللہ یہ اتنا سا بچا لیا ہے، باقی دے دیا ہے، تھوڑا سا گھر کے لیے رکھا ہے، بچا لیا ہے، باقی دے دیا ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم لمحہ بلمحہ ذہنوں کو آخرت کی طرف موڑتے تھے، انسانی سوچ کو آخرت تک لے جاتے تھے، آخرت کی طرف اس کی توجہ کرواتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا زوجہ محترمہ کو کہ بچایا تم نے یہ نہیں، بچا تم وہ گئی ہو جو تم نے دوسروں کو دے دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے، ضرورت مندوں کو دیا ہے، دوسروں کے حلق تک، دوسروں کی زبان تک جو پہنچ گیا ہے نا، وہ بچا ہے اصل میں۔ جو تم نے اپنے استعمال کے لیے، اپنے گھر کے لیے رکھا ہے وہ بچا نہیں ہے، وہ تو تم نے استعمال کر لینا۔ تو یہ بچنا، بچانا، یہ باقی رکھنا کس لحاظ سے تھا؟ آخرت کے لحاظ سے۔ تو اس کو قرآن کہتا ہے علمت نفس ما قدمت وأخرت، کہ مراحل قیامت اس لیے وجود میں آئیں گے، یہ سارے کام اس لیے اللہ فرمائیں گے کہ بندے کو اس دن بھی پتہ چل جائے کہ وہ بچا کر کیا لایا ہے دنیا سے اور وہاں کیا رکھا آیا ہے۔ تو بہرحال یہ اس قیامت کے مناظر میں سے ایک مرحلہ ہے، منظر ہے کہ صحیفے، رجسٹر ایسے اچھالے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے اذا الصحف نشرت، اچھالے جائیں گے، پھیلائے جائیں گے۔ اب پھر دو قسم کے بندے ہوں گے، جیسے پچھلے جمعے اشارہ کیا، اس کا دو جگہ ذکر ہے، قرآن کی ہی زبان سے سمجھیے، قرآن اپنی تاثیر رکھتا ہے، قرآن کے اپنے الفاظ صداقتوں کے امین ہیں۔ فرمایا یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے نسل انسانی تم نے دنیا میں تکلیفیں، مشقتیں برداشت کر کر کے، زندگی کی الجھنوں سے لڑتے لڑتے، پریشانیوں سے کشتیاں کرتے کرتے، ایک دن الی ربک قدحا،
رب کی ملاقات بڑی یقینی ہے، اسے بھلانا نہیں چاہیے۔ روز و شب میں، صبح و شام کے ان سارے مراحل میں رب کی یہ ملاقات ہر وقت تازہ رہنی چاہیے۔ بڑا ذکر ہے اس کا ملاقات کا قرآن میں، لیکن وہ پھر جو مقصد ہے آج کہنے کا وہ رہ جائے گا۔ فرمایا وہاں یہ پھر منظر بنے گا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، صحیفے اچھالے گئے، رجسٹر اڑائے گئے، نام اعمال بکھیرے گئے۔ وہاں پھر جس کو من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کا ریکارڈ رجسٹر دائیں ہاتھ میں ملے گا، اس کے تو خوشی کے ٹھکانے نہیں ہوں گے۔ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملتے ہی اسے پتہ چل جائے گا وہ جنتی ہے۔ بڑا ہلکا سا حساب اللہ اس سے لیں گے۔ جیسے ہی نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا تو دنیا میں جس طرح کوئی خوشی ملتی ہے، بندہ بھاگ کے گھر والوں کے پاس جاتا ہے بتانے کے لیے کہ میں کامیاب ہو گیا، میرا بزنس بڑا ترقی پہ جا رہا ہے، اسی مزاج کے مطابق دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملتے ہی انسان دوڑے گا۔ قرآن منظر کشی کرتا ہے ینقلب الی اہلہ مسرورا، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملتے ہی اپنے گھر والوں کی طرف خوشی سے پلٹے گا۔ یہ تو اس کا منظر ہوگا، لیکن قرآن کی صداقتوں پہ، پیش گوئیوں پہ قربان جائیے، اور قرآن کی خیر خواہی، یہ ہماری خیر خواہی ہے نا، قرآن ہماری خیر خواہی کر رہا ہے، بھلا سوچ رہا ہے کہ آج ہی بتا رہا ہے کہ اس طرح کی زندگی گزارو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، اس طرح کی زندگی گزارو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا۔ اب دوسرا جس کو بائیں ہاتھ میں ملنا ہے اس کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جسے اس کا رجسٹر، اس کا نام اعمال، اس کے ریکارڈ کا پلندہ بائیں ہاتھ سے کمر کے پیچھے سے ملے گا، ذرا اس کی حالت بھی آج ہی دیکھ لیے۔ فرمایا فسوف یدعو ثبورا، جیسے دائیں ہاتھ والے کو فوراً علم ہو گیا کہ وہ جنتی ہے، ایسے ہی بائیں ہاتھ میں نام اعمال لیتے ہی پکا پتہ چل جائے گا جہنمی ہے بندہ۔ لہذا وہ کیا کرے گا؟ فسوف یدعو ثبورا، نام اعمال بائیں ہاتھ میں لیتے ہی پکار اٹھے گا، ہائے موت، ہائے موت، آگے جہنم جو نظر آ رہی ہو، اس لیے پکارے گا کہ آج موت ہی آ جاتی۔ لیکن قرآن دوسری جگہ کہتے ہیں لا تدعوا اليوم ثبورا، ایک موت کو نہ پکارو آج، ایک موت نہ مانگو آج، فدعوا ثبورا کثیرا، حسرت اتنی ہے اور افسوس اتنا ہے کہ موت طلب کرتے ہو آج، لیکن ایک موت سے تمہارا کام نہیں بننا، فدعوا ثبورا کثیرا، کافی موتیں مانگو لیکن موت پھر بھی وہاں آنی۔ فرمایا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، مانگے گا تو موت
اور اللہ نے وجہ بتائی ہے، نقشہ بتایا ہے، آج دیکھ لیا جائے تو بہتر ہے۔ گزشتہ جمعے بھی میں نے عرض کیا کہ ان کو مذہبی ڈراوے نہ سمجھیے، ان کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے علماء کے یا جیسے حکارت سے لوگ کہتے ہیں ملا، یہ ملا کے کوئی ڈراوے نہیں ہیں۔ سن لیجئے قرآن، فرمایا انہو کان فی اہلہ مسرورا، یہی وہ ہے جو اپنے گھر والوں میں، اپنے گھر میں رہتے ہوئے اتنا بدمست تھا، نہ اللہ یاد، نہ اللہ کا رسول یاد۔ انہو کان فی اہلہ مسرورا، اور فرمایا انہو ظن ان لن یحور، اس کے ذہن میں تو تھا لیکن اس کے طرز عمل سے ایسے لگتا تھا جیسے اس نے مرنا ہی کوئی نہیں۔ بہت ذہن میں تو ہے لیکن طرز عمل ایسا ہے، زندگی گزر ایسی رہی ہے جیسے کسی اور نے مرنا ہے، میں نے تو مرنا ہی کوئی نہیں۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، مرنا بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ ان ربہ کان بہ بصیرا، وہی اللہ جو 5 وقت نماز کے لیے بلاتا ہے اور جو نہیں آتا اس کو بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ اور ذرا اندازہ کیجئے کہ مالک کو کتنا غصہ آتا ہو۔ یہ جو حیہ ہے نا، حیہ، آپ میں سے پتہ نہیں کوئی عرب ملک میں رہ کے آیا ہے کہ نہیں، اس کی مثال میں مختصراً دیتا ہوں۔ بچہ جا رہا ہے نا باپ کے ساتھ، چھوٹا بچہ، تو وہ واپس مڑ گیا ہے نا، کوئی چیز نظر آئی اس کو کسی دکان پہ، تو عرب لوگ پہلی دفعہ اس کو کہیں گے تعال، تو بچے کیا کرتے ہیں، آ جاتے ہیں پہلی دفعہ کہنے سے، پہلی دفعہ وہ باپ کہتے ہیں عرب لوگ کہ تعال، ادھر آ جاؤ۔ جب وہ نہیں نہ آتا تو پھر کہتے ہیں حیا، حیا کے زور کی سمجھ آئی یار، حیا میں اتنا زور ہے کہ بچہ نہیں آ رہا تعال سے کہ آ جاؤ بیٹا، اس سے نہیں آیا تو پھر وہ کہتا ہے حیا، زور سے کہتا ہے، غصے سے کہتا ہے، تاکید کر کے کہتا ہے۔ یہ وہ حیا علی الصلاۃ ہے جو 4 دفعہ ایک اذان میں ہمیں کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا انہو کان بی ان ربہ کان بہ بصیرا، احکامات اس کے توڑتا تھا، وہ دیکھتا رہا، لیکن آج موت طلب کرتا ہے۔ اور یہ دونوں منظر سورۃ الحاقہ میں بھی ہیں، وہاں کچھ الفاظ اللہ نے اضافی فرمائے ہیں، وہ بھی ذرا سن لیجئے، پھر وقت کم ہے لیکن قرآن کی ہی زبان کیا ہی اچھی ہے، اپنے پاس سے ہم نے کیا تشریح کرنی ہے۔ اگر ہدایت مل جائے، نصیب میں ہو، زندگی سمر جائے، ڈگر بدل لیں، ہم چینل بدل لیں قرآن کے ذریعے، تو یہی تو قرآن کی تاثیر ہے۔ قرآن نے پھر یہ دونوں منظر بیان کیے، فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جسے اس کا ریکارڈ، رجسٹر، دفتر، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، ذرا اس کی خوشی کی انتہا دیکھو، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، شور مچا دے گا، لوگوں دیکھو میری کتاب تو پڑھو، میرا رجسٹر تو پڑھو، میرا نامہ اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں ملا ہے، شور کر دے گا خوشی سے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، زندگی کے سارے مراحل میں بھولا نہیں تھا کہ مجھے اپنے اس
नामे आमाल का सामना करना है। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मेरा पूरा यकीन था कि मैंने इस हिसाब की घड़ी का, इस हिसाब के लम्हे का सामना करना है, मैं भूला नहीं। फहुवा फी ईशतिर राज़िया, अल्लाह आज ही फैसला सुना रहे हैं कि दाएं हाथ में नामे अमाल मिलते ही उसे यकीन हो जाएगा कि हुआ फी ईशतिर राज़िया, आज के बाद वो मनचाही जिंदगी गुजारेगा। दुनिया में रब चाही गुजारी है तो तब, आखिरत में मनचाही, और इस मनचाही पर भी बड़ी आयात है, वक्त कम है। फी जन्नतिन आलिया, एक हल्का सा नक्शा देख लो कि बुलंदो बाला बागात में रहेगा। बाग बुलंद है लेकिन कुतूफुहा दानिया, उसके फल बिल्कुल झुके हुए हैं। कुलू वशरबू हनीयम, रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐलान होगा, जन्नतियों खाओ पियो, हनीयम जितना चाहते हो। और ये सुन लो कि बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, ये नतीजा है, ये समर है, ये बदला है, ये जजा है तुम्हारे उन आमाल का जो दुनिया में करके आए हो। अब दूसरा बदला फरमाया, वअम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली, और जिसे बाएं हाथ में रजिस्टर सौंपा जाएगा, आज दुनिया में उसकी हालत कुरान की सदाकत से सुन लीजिए। नामे आमाल मिलते ही पुकार उठेगा, या लैतनी लम ऊत किताबिया, हाय काश मुझे ये रजिस्टर आज न दिया जाता, हाय मेरा नामे आमाल आज मुझे न मिलता। लेकिन ये मिलना यकीनी है, ये मरहला यकीनी है, ये बिल्कुल 100%। जैसे आज आपको यकीन है कि जुमा है और मस्जिद बैतुल हमद में आप तशरीफ फरमा है, इससे भी ज्यादा यकीन रखिए कि ये मरहला लाजमी आना है। लेकिन कहने लग खुद वहां इकरार करेगा, खुद इकरार करेगा। और ये कुरान आज इसलिए बयान कर रहे हैं ताकि हम जरा देखें हम कहाँ खड़े हैं। कहेगा, वलम अदरी मा हिसाबिया, सुबह होती थी शाम होती थी, और रात से सुबह तक 24 घंटे मुझे तो याद भी नहीं आया था कभी के हिसाब भी देना है। लम अदरी मा हिसाबिया, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो लगता था मुल्ला के डरावे हैं। ये लफ्ज ऐसे ही बोलते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूं, मुल्ला के डरावे हैं, जानबूझ के नमाजी बनाने के लिए, मस्जिदों की रौनक बढ़ाने के लिए इन्होंने घड़े हुए हैं। बड़ा बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान था, मैं तो इस तरह लगा रहा। ये बड़ा मेहरबान, बड़ा बख्शने वाला भी, ये भी शैतान का धोखा है, याद रखिए, इसको पूरी तरह समझिए। और मैं अर्ज करता रहता हूँ, अगर नमाजें छोड़कर अहकामात खुदाबंदी की बगावत करके अल्लाह की रहमत पर भरोसा करके जिंदगी गुजारनी थी, तो ये सबसे पहले उन लोगों को समझ आती जिन्होंने डायरेक्ट अल्लाह के नबी से दीन लिया था। आज 14 सदियों बाद हमें ये बात समझ आई है कि नहीं नमाज, नहीं रोज़ा, नहीं हज, नहीं ज़कात, नहीं सच झूठ की तमीज़, नहीं हलाल हराम का फ़र्क, वो बड़ा रहमान है।
याद रखिए ये भी धोखा है, शैतान ने गलत फहमी डाली है। कहेगा लम अदरी मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल काजिया, हाय काश ये बातें पहले से हो जाती, ये फैसले पहले हो जाते, लेकिन अल्लाह ने तो बता दिए हैं फैसले। अब जरा जिस डगर पे हमारी जिंदगी गुजर रही है, अल्लाह को छोड़कर जिस चीज की तरफ हम भागे हुए हैं, जो भी सुन लीजिए, कुरान है, कोई किस्से कहानी नहीं। कहेगा मागना अन्नी मालिया, मेरा माल तो मुझे काम नहीं आया। ये वहां मैदान महशर में खुद कह रहा है। कहेगा हलकानी सुल्तानिया, ओ मेरी हुकूमतें, मेरे इक़्तिदार, मेरी ताकतें भी सब तबाह हो गई। आज तने तनहा खड़ा है और हाथ दाएं बाएं हाथ में नामा अमाल है। उधर से अल्लाह की तरफ से पुरजलाल ऐलान होगा, खुजू, पकड़ो इसे, भागुल्लू, और इसकी गर्दन में तौक डालो। अभी ये इतना कह रहा होगा रब्बे जुल जलाल, जो आज सारी नाफरमानियां सब्र व तहम्मुल से बर्दाश्त कर रहे हैं ना, अल्लाह की नाफरमानियां अल्लाह की धरती पे हो रही हैं और वो तहम्मुल से, वो हिल्म से देख रहे हैं। उसी रब्बे जुल जलाल की तरफ से ऐलान होगा, खुजूहु फगुल्लू, पकड़ो इसे और इसके गर्दन में तौक डालो। सुम्मल जहीम सल्लू, फिर इसे इसी तरह तौक डाले हुए जहन्नम में डालो। सुम्मा फी सिलसिलतिन, गर्दन में तौक है और ऐलान किया जाएगा कि एक जंजीर में भी इसको जकड़ो। ज़रउहा सबऊना ज़िरा, जिसकी लंबाई भी अल्लाह ने बता दी। यही तो उसकी मेहरबानी है कि सारी हकीकतें वो खोल के बयान कर रहा है। सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िरा, 70 गज उसकी लंबाई होगी। जिस जंजीर में इसे जकड़ा जाएगा, जकड़ के अल्लाह कहेंगे जरा इसकी आदतें और इसका तर्ज़े अमल भी सुन लो। इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, दुनिया में अजीम अल्लाह की बात नहीं मानता था। दूसरा भी सुनिए और गौर कीजिए, अल्लाह फर्दे जुर्म पढ़ के सुना रहे हैं। करता ये था कि ला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन, अपने से कम वसाइल वालों का ख्याल भी नहीं से आता था। गली में पता नहीं कितने यतीम एक वक्त की रोटी को तरसते थे और ये कुत्तों को मक्खन खिलाया करता था। इन्नहु बला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन। तो ये दो मंजर हैं, इसका एक तज़किरा सिर्फ आप इजाज़त दे सिर्फ 2 मिनट में, ताकि ये मजमून ज़रा मुकम्मल हो जाए। और फिर चूँकि बड़ी देर बाद ऐसे मज़ामीन की बारी आती है और कहने का मकसद कोई आपको खिताबत सुनाना नहीं, हकीकत यह है कि जगाना मकसद है, बेदार होना मकसद है। एक दूसरे को देखा देखी दुनिया की तरफ ना दौड़िए, अल्लाह को याद कीजिए, क़यामत का मंजर सामने है, उसे ज़हन में रखिए। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी ये नामा अमाल जब रखे जाने हैं, पढ़े जाने हैं, उसका एक जिक्र किया है। बस आयत का तर्जुमा सुन लीजिए। फरमाया वज़ियल किताब, अब खोल के रख दिए गए रजिस्टर, रिकॉर्ड ओपन हो गए हैं। फतरल मुजरिमीना मुशफिकीना मिम्मा फी, मुजरिम
کرنے کے بعد کہیں گے یا ویلتنا مالی حاذل کتاب. سارے جرم 50-60 سال زندگی کا سارا ریکارڈ. اور یہاں سن لیجیے، میں نے سارا کچھ کہنا تھا، وقت کم ہو گیا. نماز چھوڑنا بھی جرم، روزے چھوڑنا بھی جرم، حج فرض ہے نہیں ادا کیا یہ بھی جرم، غیبت کرنا بھی جرم، جھوٹ بولنا بھی جرم، حرام کھانا بھی جرم، دوسروں کی عزت سے کھیلنا بھی جرم، جھوٹے بہتان لگانا بھی جرم، عزتوں سے کھیلنا بھی جرم، بدکاریاں کرنا بھی جرم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ترک کرنا، اس سے چلانا بھی جرم. یہ جرموں کی فہرست ہے. اسی جرم کو کرنے والے کو مجرم کہتے ہیں. قرآن نے لفظ استعمال کیا فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ، مجرم دیکھیں گے اس میں کیا ہے، اور پکار اٹھیں گے کہ یا ویلتنا مالی حاذل کتاب. کیسا یہ ریکارڈ، کیسی یہ ریکارڈ بک ہے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاہا. کوئی چیز بھی مس نہیں کی اس نے، کوئی چیز بھی رہ نہیں گئی. چھوٹے گناہ بھی لکھ رکھے ہیں، بڑے گناہ بھی لکھ رکھے ہیں. اسے کیا ہو گیا؟ قرآن 2 لفظوں میں سارا خلاصہ بیان کرتا ہے. فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ کرتے رہے ہوں گے سارا کچھ سامنے پائیں گے. وَلَا يَظْلِمْ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اللہ نے یہ انتظام اس لیے فرمایا ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے. جو جس نے کیا ہوگا وہی بھرے گا. تو جاگنے کی ضرورت ہے میرے دوستو. زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کوئی اس کا یقین نہیں، کوئی گارنٹی نہیں. اور یہ ایسے ہی ہونا ہے، یہ ایسے ہی ہونا ہے. غلط فہمی، خوش فہمی دور کیجئے. اللہ رب العالمین کی فرما برداری والی زندگی گزاریے. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.